بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہلدی میں شہد ڈال کر کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہلدی کے استعمال کا ایسا طریقہ جو آپ نے آج سے پہلے شاید ہی سنا ہو، آزما کر دیکھیں۔ ہلدی اور شہد کا ایک ساتھ استعمال۔ ہلدی میں وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ای، وٹامن کے، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، سوڈیم، پوٹاسیم، آئرن، فاسفورس، زنک اور مینگنیز پایا جاتا ہے۔ شہد، اس میں وٹامن سی، آئرن، کاربوہائیڈریٹ، پوٹاسیم، پروٹین، میگنیشیم اور وٹامن B6 پایا جاتا ہے۔ ایک ساتھ استعمال کیسے کریں؟ آدھا چمچ ہلدی میں 1 چمچ شہد کو مکس کر کے گرم پانی سے پھانک لیں، یا پھر 1 کپ پانی کو اچھی طرح سے ابال لیں، پھر اس میں شہد اور ہلدی ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور نیم گرم پانی پی لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سردی میں نزلہ، زکام، گلا خراب اور کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ اس سے جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے۔ شوگر کی وجہ سے خون پتلا ہونے لگتا ہے، یہ خون کو تقویت پہنچاتا ہے تاکہ ریڈ سیلز کم نہ ہوں۔ بچوں کا سینہ جکڑ جاتا ہے اور کھانسی مستقل رہتی ہے یا بلغم پک جاتا ہے، ان کے لیے یہ مفید ہے۔ جوڑوں کے درد اور زیادہ سردی لگنے کی صورت میں یہ جسم میں حرارت پیدا کرنے کے لیے مددگار سمجھا جاتا ہے۔ چاول کا پانی مت پھینکیں، ٹھہریں، اس میں پوشیدہ حسن کے راز جانیں۔ چاول کا پانی آپ کے چہرے کی ایسی کلینزنگ کرتا ہے جو آپ کو سیلون یا پارلر میں نہیں مل سکتی، اس لیے پکانے سے پہلے ذرا سا چاول کا بھیگا پانی چہرے پر لگا لیں اور کھانا پکنے کے بعد منہ دھو لیں۔ کھانا بھی تیار اور چہرہ بھی جوان۔ اس کا روزانہ کریں گے تو آپ کی ڈھیلی لٹکی ہوئی تمام جلد کا خاتمہ بآسانی اور سستے پیسوں میں ہو جائے گا۔ اگر آپ کے یا آپ کے بچوں کی جلد پر دانے، کیل مہاسے ہو گئے ہیں، سوزش ہو رہی ہے، تو چاول کا یہ پانی آپ اپنے ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر بھی لگا دیں اور اس کی افادیت سے دانے، کیل مہاسے اور دانوں کے بعد سوزش تمام تکلیفوں کی چھٹی ہو جائے گی۔ بالوں کو دھونے کے لیے چاول کے پانی کا استعمال کریں، پھر دیکھیں کیا چمکدار بال ہو جائیں گے اور کنڈیشننگ بھی بالکل فری میں۔ اس کے لیے آپ بال دھوتے وقت پہلے چاول کے پانی کو بالوں میں لگا کر مالش کریں اور اس کے بعد سادہ پانی سے دھو لیں۔ دیکھیں بال بھی صاف ہو گئے اور کنڈیشنر بھی لگ گیا۔ سورج کی گرمی سے چہرے یا جلد کی رنگت میں کالا پن آ گیا ہے یا کسی اور وجہ سے، تو آپ کے لیے چاول کا بھیگا پانی مہنگا سیرم ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ اس پانی سے منہ یا جلد کو دھونا معمول بنا لیں۔ آپ خود دیکھیں گے واضح فرق آئے گا، کالے سے کالا رنگ بھی آہستہ آہستہ نارمل کلر میں آنے لگے گا۔ وزن بڑھانے والی غذائیں۔ ہم ہمیشہ وزن گھٹانے والی غذاؤں کے بارے میں سنتے ہیں۔ آج آپ جانیں اگر آپ موٹے ہیں تو کون سی غذاؤں کو ترک کر دیں یا ان کا استعمال کم کر دیں، اور اگر آپ موٹا ہونا چاہتے ہیں تو ان غذاؤں کا استعمال شروع کر دیں۔ کیلے میں آئرن، پوٹاسیم، اینٹی آکسیڈنٹ، فینولیکس اور میگنیشیم پایا جاتا ہے، جو کہ آپ کے جسم کو طاقت دیتا ہے اور بالکل نہ بڑھنے والے وزن کو بڑھاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کیلے کو دن میں کسی بھی وقت کھائیں اور ساتھ ہی اس کا شیک بھی پئیں۔ چاول زیادہ کھانے سے بھی وزن جلدی بڑھتا ہے کیونکہ اس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے سفید چاول زیادہ کھائیں اگر آپ موٹا ہونا چاہتے ہیں۔ آلو میں سٹارچ اور میگنیشیم پایا جاتا ہے جو کہ وزن کو جلدی بڑھانے کا، اس لیے ہر کھانے اور سلاد میں بھی آلو کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آلو کا حلوہ بھی کھائیں۔ انڈے، تلا ہوا انڈا کھانے سے وزن جلدی بڑھتا ہے اور آپ کے جسم کو طاقت زیادہ ملتی ہے، اس لیے دن میں 1 سے زیادہ انڈے بھی کھائیں، لیکن تلے ہوئے استعمال کریں۔ کھجور میں فائبر، پوٹاسیم، میگنیشیم، وائٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ سمیت سیروٹونین پائے جاتے ہیں۔ روزانہ 2 سے 3 کھجور کھانے سے بھی آپ کا وزن جلدی بڑھ سکتا ہے۔ کیلے اور کھجور کا شیک۔ کیلے اور کھجور کا جوس وزن بڑھانے کے لیے سب سے خاص سپلیمنٹ سمجھا جاتا ہے، اس لیے روزانہ 2 گلاس کیلے اور کھجور کا جوس لازمی پئیں۔ جوس بنانے کا طریقہ: 1 گلاس دودھ کو بلینڈر میں ڈالیں، ساتھ ہی اس میں 1 کیلا اور 2 کھجوریں ڈال دیں اور بلینڈ کر لیں۔ لیجیے تیار ہے آپ کا وزن بڑھانے کا گھریلو سپلیمنٹ
جو آپ کا وزن جلدی بڑھا سکتا ہے۔ کھجوروں کو اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیں تو وہ تھوڑی نرم ہو جائیں گی اور اس کے بعد بلینڈر میں ڈالیں گے تو زیادہ آسانی سے بلینڈ ہو جائیں گی۔ بچے کے بال سنبھال کر رکھنے چاہیے۔ پیدا ہونے والے بچوں کے پہلی مرتبہ کاٹے گئے بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے فتویٰ آن لائن کے مفتی محمد شبیر قادری کے مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نومولود بچے کا سر منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا ثبوت تو ملتا ہے، مگر ان بالوں کو سنبھال کر رکھنے کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لہٰذا پہلے بچے کا سر منڈوا کر بالوں کو سنبھال کے رکھنا ایک فضول رسم ہے جس کا اسلامی تعلیمات میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی 7ویں دن بال اتروانا مستحب ہے، پہلے دوسرے دن بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ بال کا وزن کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ وزن کا اندازہ کر کے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ بھی مستحب درجے کی چیز ہے۔ نام رکھنا ماں باپ انہی کے تعلق سے ان کے والدین کو حق پہنچتا ہے۔ البتہ بچوں کے بال سنبھال کے رکھنے کا اسلام میں نہ کوئی تصور ہے اور نہ ہی ایسی کوئی مثال اسلامی تاریخ میں کبھی سننے کو ملی، اس لیے بچے کے بال اتروا کر انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کسی دریا یا ندی میں بہا دیں۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کی چند آسان گھریلو ٹپس۔ چہرہ خوبصورت مگر گردن کالی ہو گئی اور اس طرح یہ کالے ملسمہ کے داغ پڑ گئے ہیں تو بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ یہ داغ صرف آپ کے حسن کو خراب نہیں کر رہے بلکہ اندرونی طور پر ہارمونل بیماریوں کی وجہ سے ہیں، جس کو ختم کرنے کے لیے ذیل میں چند ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں جن کی مدد سے آپ گردن کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ٹپس: 1 لیموں کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں، پھر اس پانی میں 4 کھانے کے چمچ جو کا آٹا، آدھا چائے کا چمچ ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ یہ پیسٹ گردن پر لگا کر 10 منٹ مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی اچھے موئسچرائزنگ کریم میں 3 قطرے عرق گلاب ملا کر لگا لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ پابندی سے روزانہ کرنے سے گردن کی سیاہی بالکل صاف ہو جائے گی۔ 1 کھانے کا چمچ نمک اور 2 کھانے کے چمچ بیکنگ سوڈا کسی برتن میں ڈال کر اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملا کر اچھی طرح سے مکس کریں اور پھر گردن پر لگا کر چند منٹ تک مالش کریں۔ پھر 15 منٹ تک یہ پیسٹ لگا رہنے دیں اور نیم گرم پانی سے گردن دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ لگاتار کریں، اس سے گردن دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ کچا دودھ، تازہ لیموں کا رس اور تھوڑا سا آٹا باہم ملائیں، اس آمیزے کو گردن پر لگائیں۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے صاف کر لیں۔ اس آمیزے میں معمولی سی مقدار ہلدی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ دہی اور بیسن کو ملا کر بھی گردن پر لیپ کیا جا سکتا ہے، اس سے گردن کی صفائی بہترین ہوتی ہے۔ گلیسرین، پانی اور لیمو روئی کی مدد سے گردن پر لگائیں، رات بھر لگائے رہنے دیں۔ صبح دھو کر نیم گرم تولیے سے گردن کی سنکائی کریں۔ دودھ میں چٹکی بھر نمک ملائیں، اس سے گردن دھوئیں۔ گردن کی رنگت اس طریقے سے بھی نکھر جاتی ہے۔ ہفتے میں 1 دن گردن پر کلینزنگ ضرور کریں تاکہ گرد و غبار اور مردہ خلیات صاف کیے جا سکیں۔ اگر آپ کی جلد حساس نہیں ہے تو مہینے میں 1 بار معیاری بلیچ کریم بھی گردن پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کے گھریلو نسخے پسند آئے ہوں گے۔ کوئی بھی گھریلو ٹوٹکا کارآمد لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔